اسلام کے مخالف کتاب لکھتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دین اسلام کو دہشت گردوں والا مذہب ثابت کرنے والا شخص کیسے خود ہی مسلمان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے والے شخص کے قبول اسلام کرنے کا واقعہ۔ جورم وان ایک سیاستدان اور استاد تھا، لیکن اسلام دشمنی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن مطالعہ اسلام سے وہ اسلام دشمنی بھول گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ بے شک دین اسلام ایک سچا دین ہے اور بہت سے غیر مسلم اسلام دشمنی میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ دین حق ہے، اسی لیے ہر دور میں اسلام دشمنی کے باوجود یہ دین مسلسل پھیل رہا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دین سچا دین ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور قرآن پاک قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ غیر مسلم اسلام دشمنی میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر عیسائی شخص جورم وان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ مسلمانوں اور اسلام دشمنی میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ دین اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دین اسلام کے مطالعہ نے ان کی دنیا ہی پلٹ کر رکھ دی اور وہ اسلام دشمن شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جورم وان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ 1979 میں جورم وان ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں اس کے ماں باپ کے علاوہ ایک بہن اور بھائی بھی رہتے تھے۔ جورم وان کا خاندان ایک عیسائی خاندان تھا، اسی لیے جورم وان کی تربیت عیسائی مذہب کے مطابق کی گئی تھی۔ وہ عبادت کے لیے اپنے والدین کے ساتھ چرچ بھی جایا کرتے تھے۔ etc. So we're pretty Christian in that way, in that sense. Of course, I believe that there is a creator. I believe in heaven, hell. پرائمری اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گریجویشن میں انہوں نے مختلف مذاہب کے درمیان تقابلی جائزہ کا مضمون رکھا۔ یہ مضمون رکھنے سے جورم وان کو مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ وہ بچپن سے یہی بات سنتے آ رہے تھے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، اسی لیے دین اسلام کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بھی جوائن کر لی۔ وہ ایک فریڈم پارٹی کے ممبر بن گئے۔ 17 جون 2010 سے 21 مارچ 2014 تک وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی رہے۔ انہوں نے عیسائی پادریوں کی اسلام مخالف لکھی ہوئی بہت سی کتابیں بھی پڑھی۔ بہت سی کتابوں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ایک اسلام مخالف کتاب لکھنے کا سوچا۔ اور انہوں نے بہت سی اسلامی اور غیر اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس مطالعہ کے بعد وہ اپنے مسلم مخالف تبصروں کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکے تھے۔ سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے جورم وان ایک استاد بھی تھے، لیکن اس وقت بھی جورم وان کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ کس طرح اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ عیسائی ہونے کی وجہ سے وہ خدا پر یقین رکھتے تھے، دوزخ اور جنت پر بھی یقین رکھتے تھے اور فرشتوں کو بھی مانتے تھے اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتے تھے جو عیسائیوں کو مسلمانوں سے الگ رکھتی ہے۔ جورم وان کا کہنا ہے کہ دیگر عیسائیوں کی طرح وہ بھی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، بلکہ فلسفیانہ طور پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی سمجھتے تھے۔ I believe that Jesus Christ was the Son of God. In a more philosophical way, I believed he was God himself, of course. جورم وان عیسائیوں کے عقیدے ثالث خدا، مسیح اور روح القدس کے عقیدے کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے جورم وان بائبل میں پڑھ چکے تھے کہ خدا لافانی ہے، وہ اس عقیدے کو بھی سمجھنا چاہتے تھے۔ جورم وان ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتے تھے جس میں وہ دین اسلام کو امن کا دشمن ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کو بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا۔ وہ خدا کی وحدانیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ بائبل کے مطالعے سے جورم وان کو یہ علم حاصل ہوا تھا کہ خدا ایک ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق پرانے عہد نامے میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ خدا ایک ہے۔ خدا کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے جورم وان نے بہت سی مذہبی شخصیات کو خطوط لکھے۔ ایک خط عبدالحکیم مراد، جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کو بھی ارسال کیا۔ خط کے اندر بہت ہی سادہ سے الفاظ میں جورم وان نے پروفیسر عبدالحکیم سے پوچھا
پوچھا تھا کہ میں کیوں اسلام کو دہشت گرد مذہب سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام کے متعلق میرے ذہن میں اور بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات میں چاہتا ہوں۔ 6 ہفتے گزرنے کے بعد پروفیسر عبدالحکیم نے جارم وان کو تفصیلی جواب لکھ کر بھیجا۔ پروفیسر صاحب نے جارم وان کو براہ راست بھی جوابات دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف آرٹیکلز اور کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ جارم وان کو پروفیسر عبدالحکیم کے سمجھانے کا انداز بھی بہت متاثر کن لگا۔ پروفیسر صاحب کے بتانے کے مطابق انہوں نے بہت سی مزید کتابوں کا مطالعہ کیا جس سے ان کو معلوم ہوا کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ They were confirmed in what they said and what they did, so they are. And then I said, well, then I have to accept that Prophet Muhammad perhaps is a prophet too. اس مطالعہ کے بعد جارم وان کے ذہن میں کوئی شک نہ رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ پروفیسر عبدالحکیم نے جارم وان کو مشورہ دیا کہ وہ اسلام کے بارے میں لکھی ہوئی مسلمان عالموں کی کتابیں بھی پڑھیں، کیونکہ صرف غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے سے سب کچھ واضح ہونا ممکن نہیں ہے۔ جارم وان نے جب اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا تو انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور دین اسلام ایک سچا دین ہے، لیکن جارم وان اس بات پر یقین نہیں رکھنا چاہتے تھے اور اپنا مذہب بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ ترک کیا اور جتنی کتابیں جمع کی ہوئی تھیں ان سب کو اٹھا کر گھر میں موجود ایک الماری کے اوپر رکھ دیا۔ کتابیں بہت زیادہ تھیں۔ جب یہ کتابیں الماری کے اوپر رکھ رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے کچھ کتابیں پھسل کر نیچے زمین پر گر گئیں اور انہی کتابوں میں ایک کتاب قرآن مجید تھی۔ جارم وان نے جب قرآن مجید کو اٹھایا تو سورہ 22 کی آیات نمبر 46 ان کے سامنے تھی، جس پر لکھا ہوا تھا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد جارم وان اپنے بارے میں سوچنے لگے۔ ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ جان چکے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور دین اسلام ایک سچا دین ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ ان کا دل اندھا ہو چکا تھا، لیکن ان کا دماغ اس بات کو قبول کر چکا تھا کہ پوری دنیا میں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں ہے۔ جارم وان اپنی اس کیفیت سے بہت پریشان تھے۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنے عیسائی مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دل دین اسلام کی طرف لوٹ چکا تھا اور ان کا دل یہ بات قبول کر چکا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سچے دین پر انہیں یقین آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانتا تھا اور دین اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب قرار دینے چلا تھا، وہ اس بات کی گواہی دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ وہ اس بات کا اظہار اپنے خاندان اور معاشرے کے ساتھ کرنے سے نہیں ڈرتا تھا۔ جب جارم وان نے اسلام قبول کر لیا تو وہ کڑے سے کڑے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ جارم وان نے جب یہ خبر اپنے والدین کو بتائی تو ان کی والدہ آبدیدہ ہو گئیں۔ کیونکہ جارم وان ایک سیاسی شخصیت تھے، اسی لیے ان کی عیسائیت ترک کرنے اور مسلمان ہونے کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ بہت سے سیاسی لوگوں کو یہ خبر سن کر دکھ ہوا۔ جارم وان کی بیوی نے اس بات کو کھلے دل سے قبول کر لیا، لیکن بہت سے لوگوں کی مخالفت بھی جارم کو برداشت کرنی پڑی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جارم کو 2000 سے زیادہ قتل کی دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ اس کی بیوی کو اغوا کرنے اور اس کے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ Over 2,000 death threats from people who used to support me. They will rape your wife, shoot you. لیکن وہ شخص اب سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا تھا اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک عیسائی تنظیم کے لیڈر نے کہا کہ جب تم ریڈیو پر اسلام کے خلاف بولتے تھے تو تم نرم ہو چکے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اسلام لا چکے ہو۔ جارم وان کی بیوی عیسائی ہیں اور دونوں مل کر بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ جارم وان اس وقت اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ I became much more happy after I became Muslim. So I would like to invite everybody to become Muslim, just because it brings peace to your soul and peace to your heart. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔